ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جناب حافظ عبدالستار حامد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، جناب میاں محمود عباس صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اکابر ملت، اور میرے سامنے تشریف فرما حاضرین کرام، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جناب حافظ عبدالستار حامد صاحب نے میرے ذوف کا، پیری کا ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں اسے مانتا نہیں۔ بھائی میں تو مانتا ہوں، آپ نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ میری شرکت ہر تقریب میں، چلو سارے نہیں تو اہم جلسوں میں ضروری ہے۔ ایک لحاظ سے آپ بھی صحیح کہتے ہیں، اور یہ اصل میں آپ کی محبتوں کا، دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اس ذوف کے باوجود میں چلتا پھرتا نظر آتا ہوں۔ جناب ناظم اعلیٰ صاحب نے بھی اپنے ذوف کا، کمزوری کا ذکر فرمایا۔ میرے خیال میں وہ ابابیلوں سے کمزور تو نہیں ہے۔ اللہ نے اس کمزور جانور سے بھی کام لیا۔ اگر آپ صاحب کو کمزور تسلیم کر بھی لیا جائے، جو ہم نہیں کرتے، تو یہ اللہ ہے، اس کا انعام ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ ان سے ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، گوناگوں قسم کے، مختلف قسم کے اچھے سے اچھے کام لے رہا ہے۔ یہ اس کا انعام ہے جس پر انہیں اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں آج کے اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر، اور حافظ عبدالستار حامد صاحب، میاں محمود عباس، جناب نعیم بٹ صاحب، اور ابرار ظہیر صاحب بھی ان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں۔ ان سب کا اور وہ بات صحیح تھی کہ نام یا تو بندہ کسی کا نہ لے اور یا سب کا لے، تو بہرحال میں ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں اس محنت کے لیے، اس کاوش کے لیے جو نہ صرف اس ڈویژنل کانفرنس کے لیے بلکہ باقی جو ڈویژنل کانفرنسز اس سے پہلے ہو چکی ہیں ان سب کے لیے انہوں نے جو کاوش اور محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر و ثواب ان کو عطا فرمائے۔ جو دو ڈویژن ابھی تک سوئے پڑے ہیں، باقی تو جاگ گئے، پتہ نہیں جاگتے رہتے ہیں یا نہیں۔
لیکن دو ابھی جن کا ذکر ہوا، لاہور اور راولپنڈی، بڑے ڈویژن ہیں، بڑے اور اہم ڈویژن ہیں، ان کو بھی امید ہے، اور جیسا کہ انہوں نے امید دلائی بھی ہے، انشاءاللہ وہ جگا دیں گے اور انہیں سوتا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور عزیزوں، یہ بیداری ملت کانفرنس جو آج یہاں ہو رہی ہے، جیسا کہ بار بار دہرایا گیا، یہ ختم نبوت کے اہم موضوع پر ہے۔ بیداری ملت بھی ہے اور ختم نبوت کا موضوع بھی ہے، اور میرے عزیز نعیم بٹ صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ دونوں باتوں کا اور دونوں موضوعات کا یا دونوں عنوانوں کا حق ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیداری ساری ملت کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ آج کل کے حالات میں جو ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں اور پورے عالم اسلام اور پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے دین کو، حتیٰ کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کا، استہزاء کا، ناروا مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے پوری دنیا میں، کبھی تحریر سے، کبھی گفتگو اور تقریر سے، اور کبھی کارٹونوں اور خاکوں سے۔ یہ یقیناً دل دکھانے والی باتیں ہیں، لیکن کیا دل دکھنے کے بعد ہم خاموش بیٹھیں، صرف دل دکھنے پر احتجاج کریں؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دین کو اور اپنے نبی کو بہترین انداز میں، درست اور صحیح انداز میں دنیا کے سامنے متعارف کرانا چاہیے، پیش کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر صحیح معنوں میں اور محنت اور کوشش سے، تحریری تقریری ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے دنیا کے سامنے لائی جائے، رکھی جائے، بیان کی جائے، صرف اپنے جلسوں تک اسے محدود نہ رکھا جائے، بلکہ کتابوں اور پمفلٹس کے ذریعے، تقریر اور تحریر کے ذریعے اسے ان ناقدین تک، ان نکتہ چینوں تک، ان اعتراض کرنے والوں تک بھی پہنچایا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ سیرت جس نے ہمیشہ اور ہر زمانے میں ایک عالم کو، ایک دنیا کو مسخر بھی کیا ہے، متاثر بھی کیا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ آج وہ سیرت اپنا یہ رنگ نہ دکھا سکے۔ ہماری حکومتوں کی اور ہماری دینی اور دوسری جماعتوں کی کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سیرت کو اس انداز میں دنیا کے سامنے نہیں لا سکے جس سے دنیا کو اس کی عظمت کا پیغام دیا جا سکے، اس کی خوبصورتی کا پیغام دیا جا سکے۔ اور یہ وہ سیرت ہے جس کو خود اللہ نے ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، آپ کی اور آپ کے لائے ہوئے دین کی صداقت کے طور پہ اسے پیش کیا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، چیلنج دیا، جس طرح قرآن نے اپنی حقانیت کے ثبوت میں، اپنا اللہ کا کلام ہونے کے ثبوت میں چیلنج دیا تھا کہ اگر تم مجھے اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو لے آؤ اس طرح کی کوئی کتاب۔ پوری کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ، اور 10 نہیں لا سکتے تو ایک ہی لے کے آ جاؤ۔
یہ چیلنج مخالفین اور دشمنوں سے پورا نہ ہوا۔ اسی طرح آپ کی سیرت کو بھی چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے کہ میرا انکار کرنے والوں، میرے لائے ہوئے دین کا کفر کرنے والوں، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، ایک عمر میں تمہارے درمیان گزاری ہے میں نے، میرا بچپن بھی تم نے دیکھا ہے، میری اٹھتی ہوئی جوانی بھی تم نے ملاحظہ کی ہے، میری ڈھلتی ہوئی عمر کے بھی تم شاہد ہو، گواہ ہو۔ بتاؤ، رکھو اعتراض کی انگلی کہاں رکھتے ہو؟ بتاؤ، میرا کوئی دن، میری کوئی رات، میرا کوئی پل، میری کوئی گھڑی اس زندگی کی آج تک سچائی کے بغیر گزری ہو، صداقت کے بغیر گزری ہو، اس میں کوئی وعدہ خلافی پائی جاتی ہو، اس میں کوئی نعوذ باللہ کردار کی نرمی اور کردار پر کوئی اعتراض والی بات ہو، لاؤ پیش کرو، اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے وہ پہلے بھی مانتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی تسلیم کرتے تھے کہ اس جیسا صادق، اس جیسا سچا، اس جیسا امانت دار، اس جیسا دیانت دار اور کوئی نہیں ہے، اور بعد میں بھی مانتے تھے انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، آپ کے لائے ہوئے دین کا انکار کرتے تھے، آپ کی ذات والا صفات کی بے شمار اور لا تعداد خوبیوں کا انکار ان سے ممکن نہیں تھا۔ میں مثالیں نہیں دیتا، آپ یاد کریں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ابو سفیان نے ایمان لانے سے بہت پہلے روم کے دربار میں رومی بادشاہ اور رومی حکمران کے سامنے آپ جو گواہی دی اسے ہی یاد کر لیں کہ اس نے پوچھا کہ کیا اعلان نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ تم نے پکڑا آپ کا؟ حل تتہمونہ بالکذب، کیا کبھی اتہام اور الزام آپ پہ جھوٹ بولنے کا لگا؟ اسے کہنا پڑا، ایمان والا اس وقت نہ ہونے کے باوجود کہنا پڑا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حل غادرکم اذا عہد، کبھی عہد کر کے توڑا، کبھی عہد کر کے اس کی خلاف ورزی کی؟ کہنا پڑا کہ نہیں۔ جو بات کی آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کے کردار کی عظمت کو اس نے تسلیم کیا۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اپنے تعریف کریں، ماننے والے تعریف کریں تو وہ بھی تعریف ہے، لیکن اصل تعریف اس کی ہے جو دشمن ہے اور جس کے اور جو حق کو دشمن ہونے کے باوجود اس کا اظہار کرتا ہے اور کسی کی سیرت اور کسی کے کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ میں تھوڑا سا دوسری طرف نکل گیا، یہ باتیں بھی اپنی جگہ ضروری تھیں۔ ختم نبوت کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کریم کی کوئی ایک آیت نہیں، بہت سی آیات کریمہ اس کے ثبوت کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو ابھی میں نے پڑھی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اسلام کو، دین کی نعمت کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اسے پورا کر دیا، تو اب کسی نبی کی آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ جب اللہ کی نعمت دین، نعمت اسلام پوری ہو چکی، کامل ہو چکی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کامل دین کو اپنا دین قرار دے کے، اپنا پسندیدہ دین قرار دے کے سب دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اب کسی نبی کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی۔ اور اگر کوئی آئے گا، اگر کوئی آنے کا دعویٰ کرے گا تو وہ دعویٰ یقیناً اور بلا ریب اور بغیر کسی شک کے جھوٹا ہوگا، بودا ہوگا، بے دلیل ہوگا، بے بنیاد ہوگا۔ جب اللہ کسی چیز کو کہہ دے کہ یہ مکمل ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں کسی اصلاح کی، کسی ترمیم کی، کسی اضافے کی، کسی کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور یہی بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصی مثال سے، نظر آنے والی، محسوس ہونے والی مثال سے یہی بات آپ نے اپنے انداز میں فرمائی ہے کہ نبوت کے سلسلے کو ایک محل کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے
ایک محل کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یوں سمجھو کہ ایک عالی شان محل ہے، ہر لحاظ سے مکمل، خوبصورت اور شان والا نظر آتا ہے، دیکھنے والے سب اسے پسند کرتے ہیں اور ارد گرد گھوم کر جائزہ لیتے ہیں، اندر سے باہر سے ہر لحاظ سے مکمل ہے، لیکن ایک جگہ پر ایک اینٹ کی کمی ہے، ایک اینٹ کی کسر ہے، ایک اینٹ کی۔ فرمایا کہ یہ کسر نبوت کی مثال ہے، میرے نبی بن کر آنے سے پہلے یہ کسر اپنی جگہ پر مکمل ہو چکا تھا، یہ عمارت مکمل طور پہ بن چکی تھی، ایک اینٹ کی کمی تھی اور وہ اینٹ میں ہوں، انا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں جس نے آ کے اس محل کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس عمارت اور اس محل کی تخریب کے بغیر، اس کو توڑے پھوڑے بغیر کوئی اینٹ اس میں نبوت کی نہیں لگ سکتی۔ جو لگانے کی کوشش کرے گا وہ نقب زن ہوگا، نقب انداز ہوگا، ڈاکو ہوگا، چور ہوگا، جو اینٹ توڑ کے اس محل کے اندر گھسنے اور اس کا حصہ بننے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ شروع سے لوگوں نے دیکھا کہ نبی کی عزت بھی ہے، شان بھی ہے، مرتبہ بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا جی چاہا کہ ہم بھی نبی ہونے کا اعلان کریں، دعویٰ کریں، تاکہ ہمیں بھی وہ فالوئنگ اور وہ لوگوں کی عقیدت اور محبت نصیب ہو جو اللہ کے نبی کو اللہ نے دی ہے۔ تو آپ کی کچھ نے آپ کی زندگی میں، کچھ نے اس کے فوراً بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس دعوے کا سب سے پہلے مقابلہ کس نے کیا؟ اس ختم نبوت کے عقیدے کا اور اس پہ حملوں کا اس دور میں سب سے پہلے جس نے دفاع کیا وہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ اول تھے، اور خلیفہ اول ہونے کے ساتھ میں انہیں اہل حدیث اول بھی کہتا ہوں، سب سے پہلے اہل حدیث، جنہوں نے حدیث اور سنت کی ہر قیمت پر حفاظت بھی کی اور اس پر عمل بھی کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حالات تھے میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بیرونی خطرے بھی تھے، اندرونی شورشیں بھی تھیں، لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار بھی کر رہے تھے، نبوت کے دعوے بھی کر رہے تھے، اور شام کی سرحد سے، روم کی سرحد سے حملوں کے خطرات بھی تھے۔ ان حالات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیدار نے، غیرت مند صحابی نے، غیرت مند مسلمان نے بھی یہ مشورہ دیا کہ کم از کم وہ لشکر جس کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قیادت میں تیار کیا تھا اور اپنے دستے مبارک سے ان کو جھنڈا بنا کے، جھنڈا باندھ کے دیا تھا، گرہ باندھ کے دی تھی، حضرت عمر نے سفارش کی کہ اس کو روک لیں، اس کو نہ جانے دیں، اس لیے کہ ہمیں بہت سے خطرات کا سامنا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر تھے۔ حضرت عمر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بھی ہیں، آپ کے مطیع اور تابع فرمان بھی ہیں، لیکن اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا درجہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ حضرت ابو بکر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ کے اس مطالبے کے بعد کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ لا احل عقدۃ عقدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جھنڈے کی گرہ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے باندھا ہے، اور جو جھنڈا اپنے دستے مبارک سے آپ نے اسامہ کو بطور امیر لشکر کے دیا ہے، ابو بکر کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس جھنڈے کی گرہ کو کھول سکے اور اس لشکر کو روک سکے۔ یہ ہے اہل حدیث کا جذبہ، یہ ہے حدیث پر چلنے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی اطاعت کرنے والے کا جذبہ۔ میں دوسری مثالیں نہیں دیتا وقت کے پیش نظر، تو میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول اہل حدیث بھی تھے اس امت کے، اور سب سے پہلا دفاع کرنے والا، دفاع ختم نبوت کا جس شخصیت نے سب سے پہلے بیڑا اٹھایا اور سب سے پہلے اس کے لیے قربانیاں دی اور دلوائیں، وہ بھی حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج
اہل حدیث اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کی، جس کی حفاظت سب سے پہلے اول اہل حدیث نے کی، آج اہل حدیث اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کیوں نہ اس کے پاسبان بنے، کیوں نہ اس کے چوکیدار بنے، کیوں نہ اس کے لیے قربانیاں دیں، کیوں نہ اس کے لیے وقت دیں، کیوں نہ اس کے لیے کانفرنسیں اور سیمینار اور اجتماع منعقد کریں، اور کیوں نہ اس کے لیے اپنی جان لڑائیں، جس کی حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت بھی ہے اور آپ کی ختم نبوت کا حق بھی ہے۔ ہم کل بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے کل بھی چوکیدار تھے، آج بھی چوکیدار ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ رہیں۔ اور یہ ایک اعزاز ہے، ایک اللہ کا انعام ہے جو اس نے ہم کو دیا ہے، جس پر ہم اس کا شکر بھی کرتے ہیں اور شکر کرتے ہوئے اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی اور آپ کی بات سے بھی پیار ہے، اور یہی ہمارا امتیاز ہے۔ یہ ہمارے محترم میرے عزیز محترم رانا شفیق صاحب جو کہہ رہے تھے کہ سب مسلمان، سارے فرقے، سارے مسلک ختم نبوت کو ماننے والے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں ماننے والے، لیکن جتنا تعلق ختم نبوت کے عقیدے سے اہل حدیث کا ہے اتنا اور کسی کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آپ کی ذات کو بھی آخری رسول ماننے والے اور آپ کی بات کو بھی باتوں کی آخری بات ماننے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات سے، نبی کی ذات سے بھی آگے نہیں بڑھنا، اور نبی کی بات کو بھی ساری باتوں پر مقدم رکھنا ہے۔ صرف آپ کی زندگی میں نہیں، قیامت تک ہمیشہ کے لیے نبی کی بات کو ہر بات سے مقدم سمجھنا ہے۔ وہی بات جو ائمہ نے جن کی تقلید کی جاتی ہے انہوں نے خود بھی کہی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے ہوئے کہ ما من احد الا ومقبول من کلامہ ومردود علیہ الا صاحب ھذا القبر، دنیا میں نہ کوئی شخصیت ہے اور نہ ہوگی قیامت تک کہ جس کی ساری باتیں قبول کرنے والی، ماننے والی، اطاعت کرنے والی، فرما برداری کرنے والی ہوں، سوائے ہمارے ان آقا کے جو اس قبر میں لیٹے ہوئے۔ اور اسی طرح باقی ائمہ وہ بھی کہہ گئے، وہ بری ہو گئے یہ کہہ کے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب آپ نے بات فرما دی ہماری بات کو چھوڑ دو، اضربوها بالحائط، دیوار پہ دے مارو، پھینک دو ہماری بات کو، جب نبی کی بات آ گئی۔ کہا تو انہوں نے تھا، لیکن کیا ان کے ماننے والوں نے، ان کی تقلید کرنے والوں نے اس کا پاس کیا؟ افسوس کہ نہیں کیا۔ یہ اہل حدیث ہیں، ان کے عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا نظریہ، ان کی نیت، ان کا ارادہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کی بات آ جائے تو ہم نے سب کی باتوں کو چھوڑ دینا ہے، سب باتوں کو چھوڑ دینا ہے، امام کی ہو، فقیہ کی ہو، محدث کی ہو، عالم کی ہو، مولوی کی ہو، چھوٹے کی ہو، بڑے کی ہو، سب کو چھوڑ دینا ہے اور نبی کی بات کو اختیار کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی دین ہے اور یہی دین کا تقاضا ہے، اور یہی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کی بات کو سب باتوں سے فوقیت دی جائے، اس لیے کہ آپ کی بات اپنی بات نہیں ہے۔ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس موقع پہ وہ بات بھی یاد آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کی باتوں کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ کچھ دوستوں نے کہا ایسا نہ کرو، آپ نبی تو ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن انسان بھی ہیں، بشر بھی ہیں، کسی وقت غصے میں ہیں، کسی وقت خوش ہیں، کسی وقت کسی سے ناراض ہیں، کسی وقت کیفیت کچھ اور ہے، کسی وقت موڈ کچھ اور ہے، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ سے پوچھا کس طرح میرے دوست کہتے ہیں مجھے ہر بات لکھنے سے روکتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے
دہن مبارک منہ کی طرف زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، لکھتے جاؤ میری باتیں، فواللہ لا یخرج منہ الا الحق، یہاں سے جو بات باہر آتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، کیونکہ میری بات نہیں ہوتی۔ دوستو عزیزو یاد رکھو، اللہ اور نبی کی ذات بالکل الگ، بالکل جدا۔ اللہ معبود ہے، آپ عابد ہیں، اللہ مسجود ہے، آپ ساجد ہیں، اللہ رب ہے، آپ بندے ہیں اللہ کے، لیکن بات دونوں کی ایک ہے دونوں کی بات۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کس کی اطاعت کرتا ہے؟ اصل میں وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا، اس پر شکر کرو اور اس پر عمل بھی کرو۔ جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے اہل حدیث کی، اس کو عملی جامہ بھی پہناؤ، اس پر عمل بھی کرو کہ نبی کی بات آ جائے تو ساری باتیں پسے پش ڈال دو، ساری باتیں بالائے طاق رکھ دو، سب کو بھول جاؤ، ایک نبی کی ذات کو اور نبی کی بات کو یاد رکھو، کیونکہ آپ کی بات اللہ کی بات ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے جیسے میں نے کہا، اور ختم نبوت کی چوکیداری اور حفاظت یہ ہمارا فریضہ ہے جو انشاءاللہ مرتے دم تک ہم ادا کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تیار ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کا اہتمام کرنے والوں، اس کے لیے محنت کرنے والوں، اسے اٹینڈ کرنے کے لیے، اس میں حاضری کے لیے آنے والوں سب کو جزائے خیر سے نوازے، اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا، نظریہ ختم نبوت کا صحیح معنوں میں محافظ اور چوکیدار بنائے، اور اس حفاظت اور چوکیدار کی اس تھوڑی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔